نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں پیدا فرمایا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والا وفادار صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ ایسا احسان ہے کہ ہم زندگی اگر قیامت تک کے مل بھی جائے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت یہ اللہ نے قرآن میں ہم پر واجب فرمایا اور ہم پر لازم فرمایا کہ اہل بیت رسول سے محبت کرو، رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت کرو، اور اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ کے اہل بیت کو پاک صاف ستھرا بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی جانے کا سب سے بڑا یہ معاملہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، وہ رسول اللہ سے ان کا تعلق ہے۔ ایک تعلق روحانی ہوتا ہے جو ایمانی تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق جسمانی ہوتا ہے جو خاندانی تعلق ہوتا ہے۔ یہاں اہل بیت اطہار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں رشتے قائم ہیں۔ ایک تو روحانی ایمانی رشتہ قائم ہے، اور پھر جسمانی جو خونی رشتہ جسے کہا جاتا ہے، خون کا رشتہ، وہ رشتہ بھی قائم ہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر باپ کو اپنی اہل و عیال سے، ہر خاندان والے کو اپنے خاندان سے محبت فطرتاً عطا فرمائی ہے، مگر ایمان والوں کے لیے ایک اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرنا یہ ایمانی فطرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایمان والے جتنے بھی ہوں گے ان سے محبت کرنے ہی والے ہوں گے، جو ایمان والا ہوگا وہ ان سے ضرور محبت کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ فطرت اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی مائل رکھی ہے، اسی وجہ سے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بار بار انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انہیں بس معلوم ہونا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اہل بیت رسول ہیں، ان سے محبت کی جانی ہے، بس وہ ان کی زندگی میں، ان کی فطرت میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو، بالخصوص انصار صحابہ، اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے حضرت مولا علی کے راستے کے گزر سے
جس جگہ سے آپ گزرتے، گزرگاہ پر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے بچوں سے پوچھتے تھے، کہتے تھے ان کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ اگر بچے محبت کا خیال ظاہر فرماتے تو انہیں اپنے کلیجے سے لگا کر کے اپنے گھروں میں لے آتے، اور اگر بچے اس کے خلاف کوئی عمل، اس کے خلاف کوئی بات کر دیتے تو بچوں کو زمین پر پھینک دیتے، واپس اپنے گھر میں چلے جاتے۔ یعنی اپنی نظروں سے انہیں دور کر دینا، اپنے مقام سے، اپنے محبت سے انہیں محروم کر دینا ان کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، اللہ کا وہ پیارا بندہ ہوگا، اور جو اللہ کا پیارا بندہ ہوگا وہ میری اولاد ہو، اس میں میرے لیے فخر کی، خوشی کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا، یہ صحابہ کرام کا شیوا رہا، اور آل رسول سے محبت کو صحابہ کرام نے اس قدر بتایا حتیٰ کہ خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اہل بیت رسول کی محبت میں رسول اللہ کے قرب کو تلاش کرو، رسول اللہ کی نزدیکی اگر چاہتے ہو اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابے، جن کو پوری دنیا میں انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل انسان جانا جاتا ہے، وہ عظیم ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کو یہ سبق دے رہے ہیں، امت محمدیہ کو یہ درس دے رہے ہیں، اگر رسول اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو، اگر رسول اللہ کا قرب چاہتے ہو تو رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل بیت اطہار سے محبت کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار نے محبت کر کے دنیا کو بتایا کہ رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کیا جانا ہے، رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت اور ان کے ادب و احترام کو لازم و برقرار رکھنا ہے۔ الغرض یہ مہینہ چونکہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا دنیا میں ایک انوکھا، تاریخ میں ایک ایسا پرسوز باب رقم ہو گیا ہے، تحریر میں آ چکا، محفوظ ہو چکا، کہ جس کا ہم بیان زبان سے کر ہی نہیں سکتے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اعوان و انصار پر، آپ کے چاہنے والوں پر جو ظلم و بربریت کی مثال وہاں پر قائم کی گئی تھی، وہ ظلم و بربریت کا بیان ہی ہمارے بیان سے باہر ہے۔ آج بھی دنیا میں ظلم و بربریت کے تازیانے بج رہے ہیں، آج بھی ظلم و بربریت کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، مگر آج کے ظلم و بربریت میں اور سابق کے ظلم و بربریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ یہاں پر حکومت کی حورس میں، حکومت کے لالچ میں کون ہے وہ جانے بغیر ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں تھا، حکومت کی لالچ میں، دولت کے نشے میں، حرص و ہوس کے نشے میں چور ہو کر کے، جان بوجھ کر کے کہ کون ہے سامنے ہمارے مقابل، کون ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کے اجالے میں لایا۔ یہ جانتے تھے مگر معلوم نہیں کہ دل میں کس قسم کا ان کا اجالا پھیلا تھا یا اندھیرا ہی اندھیرا باقی تھا، بس انہوں نے اجالا پھیل جانے کا ڈھونگ رچا کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اگر کام کیا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا تعلق دین سے باقی نہیں بچتا ہے۔ الغرض الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ کی نسبت جو اہل بیت کو ہے اس نسبت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر آخری میں لکھتے ہیں، باب مناجات کے آخر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ روایت فرماتے ہیں۔ روایت کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ یہ واقعہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی گزر چکا ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے، امام حاکم نے، اور پھر مشکات میں اور تہذیب التہذیب میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ امام غزالی جو صوفیہ کے امام بھی جنہیں کہا جاتا ہے اور فقہ شافعیہ کے عظیم فقیہ اور عظیم عدیم المثال
جلیل القدر عالم دین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب جن کی کتاب مایہ ناز کتاب ساری دنیا میں جن کی کتاب مشہور و معروف، اور علماء صلحاء اولیاء اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے، اس کو اپنے مطالعے میں رکھتے رہے۔ اس عظیم الشان کتاب احیاء علوم الدین کے آخر میں باب مناجات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نیند سے بیدار ہوئے اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی نیند میں سویا ہوا ہے اور گہری نیند سویا ہوا ہے، اور کربلا میں اور مدینے میں بہت دور کا فاصلہ ہے، بہت دور کا فاصلہ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، بہت طویل فاصلہ ہے۔ اتنے طویل فاصلے کا یہ معاملہ، اور یہ سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں، اور اٹھ کر کے انا للہ بھی پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم امام حسین شہید ہو گئے۔ یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر کے وہ بتا رہے ہیں، جھوٹی بات نہیں بلکہ سچی بات بتا رہے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھا حضرت آپ یہ کیسے بتا رہے ہیں، آپ نے یہ کیسے بتایا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک شیشی تھی، خون سے بھری ہوئی ایک شیشی تھی، اور آپ فرما رہے تھے اے ابن عباس تمہیں معلوم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا کام کیا ہے، میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا ہے، یہ حسین کا اور ان کے دوستوں کا خون ہے جس کو میں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اور اس خواب کے 24 روز بعد حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر برابر اسی دن اسی وقت پر شہادت ہونے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں جلوہ فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام کأنہ رآنی، فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے گویا کہ مجھی کو دیکھا ہے۔ خواب میں رسول اللہ کو دیکھنے والے کے لیے بشارت ہے کہ شیطان رسول اللہ کی شباہت اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جس کی بھی صورت اختیار کر کے شیطان خواب میں آ کر کے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق کہ اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا، شباہت اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی سرکار کی شبیہ بنا کر کے اپنے آپ کو سرکار کے جیسا چہرہ بنا کر کے دھوکہ دے کر کے شیطان نہیں آ سکتا۔ جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تحقیق کہ اس نے خواب میں رسول اللہ ہی کو دیکھا۔ اور پھر وہ صحابہ، وہ جنہوں نے رات و دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیل و نہار دیکھا، آپ کے جلووں کو دیکھا، آپ کے بود و باش کو دیکھا، قیام و قعود کو دیکھا، نشست و برخاست کو دیکھا، اور آپ کے سونے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر حالت کو دیکھا، وہ رسول اللہ کو نہ پہچانے تو پھر کون رسول اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا روایت، کیا امام غزالی کے جو روایت ہے اس روایت میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیشی میں خون کو جمع کر لیا، اور یہ خون میں اللہ کے پاس لے کر کے جانے والا۔ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، قیامت کے دن بہت بڑا حساب ہونے والا ہے، دنیا والے اس کا حساب کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور دنیا والے اس کا حساب چکا ہی نہیں سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی ساری چیزیں جمع ہونے کے باوجود، احادیث کی کتابوں میں یہ ذکر ملنے کے باوجود، اور بزرگان دین اولیاء صالحین سے ان واقعات کا تواتر کے ساتھ اور شہرت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم تک پہنچا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے، کربلا میں ضرور ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والے ظالم کا بھی حساب یقیناً قیامت کے دن ضرور ہونے والا ہے، اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جزا اور نعمت و انعام ضرور ملے گا، ہی یقیناً ان کو ملنے والا ہے، اور ایسا انعام ان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ میرے یہ دونوں نواسے، فاطمہ کے بیٹے میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں، اور انہیں وہ تو سرداری ملی ہے تو قربانی بھی ایسی عظیم ہوئی ہے، آزمائش بھی ایسی عظیم گزری کہ جس کا بیان اور جس کا اندازہ ہی ممکن نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں ریزہ ریزہ بنا کر کے بموں کی بارش میں اڑا دیا جا رہا ہے، ہم ان کے ظلم کا، ان پر کیے جانے والے ظلم کا، ان کی تکلیف کا، ان کی قربانیوں کا اندازہ نہیں لگا رہے ہیں، تو پھر وہ تو سبط مصطفیٰ دل بند مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان پر کیے جانے والے معاملے کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیسے ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا ہے، کرنے والا یقیناً غلط کرنے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یقیناً سزا کا مستحق ہے، سزا پانے والا ہے۔ آج یہ واقعات کی ضرورت کیا ہے بیان کرنے کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ جو قوم اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی جو قوم اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وہ زندگی میں صبر کو بھلا دیتی ہے، آزمائش کو بھلا دیتی ہے، استقامت کو بھلا دیتی ہے، تو وہ ایسے پریشانیوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج ہم نے دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس قدر دوڑ میں دور کر لیا ہے کہ ہمیں ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے تاریخ کے حالات، یعنی ان کی زندگی کے حالات ہمیں نہیں معلوم ہے، انہوں نے کس قدر زندگی گزاری، کیسے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارا، آزمائش کٹھن سے کٹھن آنے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے شکر گزار رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر انہوں نے صبر و رضا کے دامن کو تھامے رکھا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مجبوریوں میں آج ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ حال کیا ہے ہمارا؟ آج ہم نے دنیا کو بہت آسان بنا لیا ہے، دنیا کو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے، دنیا میں جینا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، مگر یہ بھلا دیا ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمارے کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ ہم نے کیا صبر کیا، ہم نے کیا آزمائش میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور ہم نے کیا کیا شکوہ کیا، ہم نے کیا کیا گھلا کیا، ہم نے کیا کیا گناہ کیا، یہ ساری چیزوں کا وہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ انسان سیکھے گا تو کیسے سیکھے گا، سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا؟ جیسے بلی اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو اپنے بزرگوں کے حالات، ان کی زندگی کے طریقے، ان کے صبر و سکون کے اور رضا و قربانی کے معاملات کو، واقعات کو جب تک جانے گا نہیں، اپنی زندگی گزارنے کا وہ صحیح سلیقہ، صحیح طریقہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات کو بتایا جائے، تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر چلنا کیسے ہوتا ہے، کٹھن وقت پر کیسے آزمائش پہ قائم رہنا ہوتا ہے، یہ اسے پتہ چلنا چاہیے، سیکھنے کو ملنا چاہیے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آپ کے خادمہ تھی، ان کا بھی نام سلمہ تھا، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بی بی سلمہ کو دیکھا کہ وہی تبکی فقلت ما یبکیک، میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، میں نے ان سے پوچھا اے ام المومنین کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ ایک خواب تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا گزرا جس کو صحت سے اور دوسری روایتوں سے بیان کیا گیا، دوسرا یہ خواب حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبکی وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفاً۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا خواب میں کہ آپ کے چہرے پر اور آپ کے سر پر اور آپ کے داڑھی مبارکہ پر مٹی کا گرد و غبار کا اثر میں نے دیکھا، اور وہ گرد و غبار کا اثر دیکھا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی پریشانی ہے آپ کو؟ آخر اس طریقے کے پریشان حالی میں آپ نظر آ رہے ہیں، بات کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفاً، ابھی میں حسین کی قتل گاہ کو بچشم خود ملاحظہ کر کے آ رہا ہوں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام حاکم، جسے مستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا گیا ہے، تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی، اور پھر البدایہ والنہایہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر رنج و الم ہوا ہوگا، کس قدر تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے جس نواسے کو اپنے ہاتھوں سے پالا، اور جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے، مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے، اس کی دل آزاری مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہاں پر تو امام حسین کے رونے کی بات نہیں ہے، ان کے جسم کو جس سر سے جدا کیا گیا اور ان کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا اور تیر و بھالے سے ان کے جسم کو چھلنی کیا گیا، کس قدر رسول اللہ کو تکلیف پہنچی ہوگی اور کس قدر رسول اللہ کو ایذا پہنچی ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ وہ تو قیامت میں جب رب قدیر فیصلہ فرمائے گا، رب ذوالجلال فیصلہ فرمائے گا، تو اس فیصلے کو دیکھ کر کے ہمیں اس مقام کا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ آج تو ہماری عقل اور تصور کی پہنچ ہی کیا ہے جو ہم اس کی حقیقت تک کے پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں، حق کو حق، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ بولنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، سچ کو سچ ماننا، غلط کو غلط ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بس اسی ذمہ داری کے تحت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں سوائق محرقہ میں اور بدایہ والنہایہ میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں سمعت الجن یبکین علی الحسین، سمعت الجن تنوح علی الحسین وہی یقولن ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل۔ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ جس وقت اور حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی، جنات کے رونے کی آواز سنی، اور خوب زیادہ میں نے ان کے رونے کی آواز سنی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ اے حسین کے مقام اور مرتبے کو نہ جان کر کے یا اس سے غافل ہو کر کے انہیں قتل کرنے والوں، سنو اب تمہارے لیے دردناک اور سخت عذاب کا سامنا ہے۔ یعنی تم نے یہ جو جرم کیا ہے، یہ جرم تمہارا چھوٹا جرم نہیں ہے، تم نے جو جرم کیا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، جو بہت بڑے عذاب کا تمہارے لیے اب سامنا ہونا ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، کٹنی ہے، کٹ جائے گی، مگر جب آخرت کا وقت ہوگا، جب تم آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، تو تمہارا اس وقت پر کیا حال ہوگا اور تم کیا کرو گے اور کس طریقے سے وہاں پر جواب دو گے، یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صرف انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ جنات کی بڑی بڑی قوموں نے، بڑے بڑے قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اور ایسا ایمان لایا ہے کہ ایمان میں راسخ اور مضبوط وہ قوم ہے، اور وہ قوم اپنے طاقت میں بہت مشہور ہے، مگر اس قوم کو جبکہ وہ قوم تکلیف دینے والی قوم ہے، جنات قوم تکلیف دینے والی قوم، شرارت کرنے والی قوم ہے، وہ قوم جس تکلیف سے، جس ایذا سے تھر تھرا جائے، کانپ جائے، سوچو کہ کس قدر بھیانک ایذا وہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ اسی لیے تو اس قوم نے کہا، یعنی جنات نے کہا قاتلان حسین کو کہ تم نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ یہ چھوٹا موٹا قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا لوٹ پاٹ کا معاملہ نہیں ہے، ایک جان، دو جان، 100 جان کو قتل کر دینے کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے رسول اللہ کے نواسے کا، اور رسول اللہ خود اس کا فیصلہ رب ذوالجلال سے قیامت میں کروانے والے ہوں گے۔ اور تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت خدا جب قہر کا فیصلہ فرما دے گا، خدا جب عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس عذاب کا کیا حال ہوگا، اس عذاب کا معاملہ کیا ہوگا، اس عذاب کا تمہارے ساتھ سامنا کیا ہوگا، اس کو ہمیشہ مت بھولو، یاد رکھو عزیزو۔ ہمیں ہماری زندگی میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزیزو، ہم اگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں تو اور زیادہ نامراد ہوں گے۔ اگر دنیا میں ہم آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے، یہ جو واقعات ہمارے اسلاف کرام کے گزر چکے ہیں، ان واقعات سے درس اور عبرت لیتے ہوئے صبر و رضا کے دامن کو تھامنا کیسا ہوتا ہے، اللہ کی آزمائش میں کیسے صبر کیا جانا ہوتا ہے، اس کو اگر نہیں سیکھتے ہیں تو پھر ہم یہاں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ہمیشہ ظلم سے نفرت رکھنی چاہیے۔
چاہیے، ظالم سے نفرت رکھنی چاہیے، مظلوم سے محبت ہونی چاہیے، مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے۔ یہ ایمانی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مومن ظلم سے محبت نہیں کرے گا، مومن ظالم سے محبت نہیں کرے گا، مومن مظلوم سے محبت کرے گا، مظلوم کی حمایت اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے طاقت و قوت میں ہے، یعنی مظلوم سے محبت رکھے گا، مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا اور مظلوم کی حمایت کرے گا۔ کبھی مومن جو سچا مومن ہوگا وہ ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، ظالم کو کلین چٹ دینے والا بچانے والا نہیں ہوگا، وہ اپنا بھی حساب دینا اسے یاد ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہوگا میں کیا جواب اللہ کی بارگاہ میں دوں گا، یہ ہر مومن کو خیال ہوگا۔ جو یہ خیال رکھے گا وہ انصاف کے راستے پر چلے گا، حقانیت کے راستے پر چلے گا اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے گا، تو یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں بچوں کی مدد فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا کرم فرما، تو رحیم ہے مولا رحم فرما، مولا عالم اسلام میں مسلمانوں کا بول بالا فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق محبت عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت عطا فرما، مولا ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب